آج آپ کی ملاقات ایک ایسے باہمت نوجوان کے ساتھ کرانے جا رہے ہیں جن کی 5 سال پہلے ماہانہ سیلری صرف 3000 تھی۔ یہ نوجوان لوہے کی مارکیٹ مصری شاہ میں مزدوری اور ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ خالی جیب کے ساتھ کراچی جانے والا یہ نوجوان صرف 1 سال میں کروڑ پتی کیسے بن گیا؟ میں بات کر رہا ہوں سی او دی ویژن ریئلٹر سربراہ تنظیم آل پاکستان یوتھ موومنٹ محمد عبداللہ کی۔ محنت اور کامیابی کی عظیم کہانی جانتے ہیں محمد عبداللہ کی ہی زبانی۔ جو دن ہمارے کھیلنے کے تھے ان دنوں میں مزدوری کرتا تھا۔ ملتان روڈ پہ نوکری کی، وہاں پہ 3000 روپے سیلری تھی۔ میرے بابا بھی مزدوری کرتے تھے، رکشہ چلاتے تھے، پھر آفس بوائے کا کام سٹارٹ کیا اور 6 ماہ میں نے کراچی توحید کمرشل میں اپنا دفتر بنایا۔ وہاں پہ میں نے 2-2.5 کروڑ روپیہ کمایا۔ جس پاک وی این کالج سے میں فیس کی وجہ سے چھوڑ کے آیا تھا، اسی پاک وی این کالج کے ہر پروگرام پہ میں مہمان خصوصی جاتا تھا۔ پیسے ہوئے طبقے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں؟ مصطفیٰ ٹاؤن چلے جائیں آپ، وہاں پہ میں نے واٹر پلانٹ لگوایا۔ اسکول ہے جہاں پہ 36 بچے جن کی کفالت کا میں نے ذمہ لیا ہوا۔ اچھا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں اپنے کام کو ہمیشہ اس کو بڑی لگن کے ساتھ کرتا ہوں۔ کیا آپ کو کبھی خود بھی عشق ہوا ہے؟ محبت انسان کی عقل پہ حائل ہو جاتی ہے، صحیح، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ انسان کی ترقی کو روک دیتی ہے۔ آپ کی پہلی کمائی کتنی تھی اور اب آپ ماہانہ کتنا کماتے ہیں؟ یتیم خانے میں بھی میں نے جاب کیا ویٹر کے طور پہ۔ اور جو آپ لنڈے بازار میں مزدوری کرتے تھے وہاں سے آپ کتنا کماتے تھے؟ وہاں سے بھی حافظ صاحب 3000 روپے میری سیلری تھی۔ اپنے آپ کو 5 سالوں بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں پی پی 167 سے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑنے جا رہا ہوں۔ آپ کا فیورٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ عمران خان ہے۔ عمران خان کی جو جدوجہد ہے وہ واقعی قابل تعریف۔ کوئی اپنا فیورٹ شعر؟ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، واہ، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ دوں گا اپنی والدہ کو۔ میری والدہ نے کپڑے سلائی کر کے جو بھائی ہیں ہم سب کو پڑھایا، اس میں شاہد قریشی صاحب ہیں جو بیریا ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا۔ اچھا عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو اپنی فیملی اور اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دن ہمارے کھیلنے کے تھے ان دنوں میں مزدوری کرتا تھا، اور 3-4 جگہ ایسی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے سٹارٹ کیا مصری شاہ لوہے کے گودام سے، میں کسائی کا گودام تھا، اس میں مجھے ایک اسٹال ملا ہوا تھا چھوٹا سا، نہیں جگہ دی ہوئی تھی جہاں پہ ہم کمپریسر لاتے تھے، اس کو توڑ کے پھر ساری چیزوں کو الگ کرتے تھے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد میرے تایا ابو کے بیٹے ہیں طارق بھائی، ان کی اردو بازار میں شاپ تھی، ان کے پاس پھر کام سٹارٹ کیا، اور ساتھ میں 7ویں کلاس میں تھا، ساتھ پڑھ بھی رہا تھا، اور وہاں پہ میری 100 روپیہ مزدوری تھی، دیہڑی تھی۔ تو وہاں سے پھر میں کراچی گیا۔ کراچی جن کے پاس گیا انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا، تو پھر ایک استاد تھے میرے پراپرٹی جنکشن نعیم بھائی، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کو ترقی دے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آفس بوائے کی ضرورت ہے، اگر آپ آنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو ان کے پاس جا کے پھر آفس بوائے کا کام سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ 6 ماہ میں نے آفس بوائے کا کام بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ پراپرٹی کا کام سیکھ بھی رہا تھا، اور 6 ماہ میں نے کراچی توحید کمرشل میں اپنا دفتر بنایا وہاں پہ، ماشاءاللہ، اور 35 لاکھ روپے لگا کے آفس بنایا۔ پھر ترقی کے بعد بڑا اچھا وقت آیا، اور پھر وقت آیا کہ میں گوادر گیا ہوں، 1.5 سال میں گوادر رہا ہوں۔ گوادر ایئرپورٹ روڈ کے اوپر میں نے 92 کے نام سے اپنا دفتر بنایا تھا، مین سوزوکی شو روم کے ساتھ۔ صحیح۔ وہاں پہ میں نے 2-2.5 کروڑ روپیہ کمایا، اور الحمدللہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جس پاک وی این کالج سے میں فیس کی وجہ سے چھوڑ کے آیا تھا، اسی پاک وی این کالج کے ہر پروگرام پہ میں مہمان خصوصی جاتا تھا۔ بالکل صحیح، بہت اچھی سوچ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اچھا، آپ پاکستان کے پہلے نوجوان ہیں جنہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے ان کے رائٹس کے لیے۔ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا بیسک موٹیو کیا ہے؟ میرا آرگنائزیشن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں ایسے نوجوان تیار کروں کہ جو معاشرے کے اندر جو کمزور اور لاچار لوگ ہیں ان کی کھل کر کے آواز بنے، ان کے حقوق کے لیے کھل کر کے لڑیں، اور سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہو، مجھے اگر اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا تو کسی کے لیے آواز اٹھا سکوں گا۔ اچھا، بطور نوجوان ابھی تک آپ نے اس آرگنائزیشن کے علاوہ پیسے ہوئے طبقے کے لیے کیا خدمات
سر انجام دیے ہیں. اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. مجھے اس چیز پہ اپنے پہ فخر ہے کہ ہم نے وہ نوجوان جو مختلف برائیوں میں اپنی انرجی کو ضائع کرتے تھے, یعنی نشے میں, یا ان کو نکال کر کے ہم نے فلاحی کاموں کی طرف لگایا. یعنی میرے ساتھ ایک بہت بڑی ہے بستیوں کی کمیونٹی اٹیچ ہے. مصطفیٰ ٹاؤن چلے گئے آپ, وہاں پہ میں نے واٹر پلانٹ لگوایا, ان کے لیے واش روم بنائے, واش روم کی سہولت نہیں تھی, مسجد بنوائی, اسکول ہے جہاں پہ 36 بچے جن کی کفالت کا میں نے ذمہ لیا ہوا ہے, جو 36 بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا کرونا کے اندر 1000 راشن پیک ہم نے دیے. وہ ساری ٹیم تھی, وہ ٹیم میں جذبہ پیدا ہوا کچھ کرنے کا. اچھا, آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ سر میں اپنے کام کو ہمیشہ اس کو بڑی لگن کے ساتھ کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میری خواہش ہے, میں آپ کو خواہش کا بتاتا ہوں. خواہش میری بھی ہے. خواہش جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے ڈیزائر بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ نیگیٹو راستے پہ چل پڑتے ہیں. خواہش سے بہتر ہوتی ہے لگن, کیونکہ لگن کے اندر آپ کا جذبہ اور محبت ہوتی ہے, اور یہی محبت بعد میں عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو جنون ہو جاتا ہے. صحیح. اور عشق اگر آپ کا سچا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نواز ہی دیتا ہے. صحیح, کیونکہ جنون ہوتا ہے اس میں. چلے ہم ابھی عشق پہ بات کر رہے ہیں, کیا آپ کو کبھی خود بھی عشق ہوا ہے؟ نہیں, مجھے کبھی عشق نہیں ہوا, کیونکہ میری نظر میں ابھی ایسی سٹیج ہے محبت انسان کی عقل پہ حائل ہو جاتی ہے. صحیح. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ انسان کی ترقی کو روک دیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت جو ہے کسی بھی ایک انسان سے محبت وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی زندگی کے کوئی مقاصد نہیں ہوتے. اچھا عبداللہ صاحب, آپ کی پہلی کمائی کتنی تھی اور اب آپ ماہانہ کتنا کماتے ہیں؟ پہلی کمائی تو جی دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا 3-4 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ میں نے کام کیا ہے, مزدوری کی ہے. یتیم خانے میں بھی میں نے جاب کیا ہے ویٹر کے طور پہ. صحیح. 100 روپیہ. کون سے ریسٹورینٹ میں آپ نے مزدوری ایز اے ویٹر کام کیا؟ المدینہ ریسٹورینٹ ہے, آج بھی یتیم خانہ مارکیٹ میں ہے. وہ دال چاول لگاتے تھے تو میں ان کے پاس کام کرتا تھا. تو کیا آپ کو سیلری آفر؟ 100 روپیہ. 100 روپیہ دیتے؟ 100 روپے سے بڑے ہی نہیں آگے. صحیح. کیونکہ ایسی چیز حالات ہی ایسے تھے کہ. اور جو آپ لنڈے بازار میں مزدوری کرتے تے وہاں سے آپ کتنا کماتے تھے؟ وہاں سے بھی حافظ صاحب 3000 روپے میری سیلری تھی. وہ بھی اتنا ہی بنتا ہے. صحیح. بعد میں کوئی 45 ہو گئی تھی 6 ماہ بعد. سٹارٹنگ میری 3000 روپے تھی. صحیح. اور اس کے بعد آج بھی فوم کی شاپ موجود ہے, اسامہ فوم سینٹر کے نام سے, ملتان روڈ خواجہ مارکیٹ میں. وہاں پہ میں 3000 روپے سے میں نے سٹارٹ کی. تو ابھی اپنے آپ کو 5 سالوں بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ تو میرا اللہ جانتا ہے, لیکن میں اپنے ایک انسان کا بھی پلان ہوتا ہے, باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو. جو اللہ کو منظور ہوگا. دیکھیں میری ایک بچپن سے خواب ہے کہ میں اپنے آپ کو, جیسے مجھے اللہ ترقی دے تو میں لوگوں کے لیے کچھ کروں, اور لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم سسٹم کا حصہ بنیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں PP 167 سے MPA کا الیکشن بھی لڑنے جا رہا ہوں. آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ میرا فیوریٹ سیاستدان اگر آپ بات کریں تو میں نے عمران خان ہے, جس کی سٹرگل میں نے دیکھی ہے کہ بڑی اس نے محنت سے اور لگا رہا ہے. اچھائی برائی ہر بندے میں ہوتی ہے. بالکل. تو اس چیز میں نہیں جاؤں گا, لیکن عمران خان کی جو جدوجہد ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے. اچھا عبداللہ صاحب, آپ کو شعر و شاعری سے کتنا لگاؤ ہے؟ بہت زیادہ. کوئی اپنا فیوریٹ شعر؟ فیوریٹ حالات کو دیکھتے ہوئے تو میں جو ہے خود بھی ینگ ہوں, نوجوان ہوں, تو میں ایک شعر ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. واہ. جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. زبردست. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا, انہی درختوں سے اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. زبردست. اچھا لاسٹ پہ آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ دوں گا اپنی والدہ کو. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری والدہ نے کپڑے سلائی کر کے بڑی مشقتیں جھیل کے, ہم 5 بھائی ہیں, ایک میری سسٹر ہیں, انہوں نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ کمیٹیاں ڈال کے, پہلے میری بڑی سسٹر ہے ان کی شادی کی, اس کے بعد جو بھائی ہیں ہم سب کو پڑھایا. تو آپ کے بابا کیا کرتے تھے؟ میرے بابا بھی مزدوری کرتے تھے, رکشہ چلاتے تھے اور چنچی, اور اس کے بعد پھر کینن فارم میں ان کو جاب مل گئی. لیکن 15-20 ہزار روپے میں آپ کو پتہ ہے 5 بچے ہوں تو کہاں پہ گزارا ہوتا ہے. صحیح. تو والدہ نے بڑی سٹرگل کیا ہے, میں والدہ کو دوں گا. اور دوسرا جنہوں نے مجھے اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سپورٹ کیا, میرے لیڈر, اس میں شاہد قریشی صاحب ہیں جو بیریا ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ ہیں, انہوں نے سپورٹ کیا. اور علی صاحب ہیں, ملک ریاض صاحب ہیں کہ جن کو
یعنی جنہوں نے ایسے ادارے قائم کیے ہیں کہ جس میں لاکھوں لوگوں کا آج بھی روزگار وابستہ ہے. اچھا عبداللہ صاحب، ابھی آپ کا کون سا بزنس ہے اور کون سے پلان چل رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو پراپرٹی کا بزنس ہے. آپ نے ڈسٹرکٹ 1 کا نام سنا ہوگا. بالکل سنا ہوا ہے. ڈسٹرکٹ 1 کے ہم مین سمجھ لیں کہ آتھورائز ڈیلر ہیں. ہم نے ہی ڈیل دیا ہے جس کو بھی دیا ہے ڈسٹرکٹ. زبردست. اور ان کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہوا تھا. اس کے بعد لاہور سینٹرل سٹی ہے. صحیح. اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹرل سٹی میں یہ بنائی ان لوگوں کے لیے تھی کہ جب ہم لوگوں کے پاس حالات خراب تھے تو ہم لوگ پلاٹ بنانے کا سوچتے تھے لیکن اتنے پیسے نہیں تھے. اس کا میں آپ کو بتا دوں سینٹرل سٹی کا کہ اس کی 1,90,000 ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اس پہ فوری پوزیشن ہے. یعنی اگر آپ اس پہ کرائے پہ گھر لیتے ہیں تو 30-35 ہزار روپیہ کرایہ ہے 3 مرلے کے گھر کا. اچھا. ہم نے کہا 1,90,000 دیں اور قسط دیتے جائیں اور بنانا شروع کریں. فوری پوزیشن ہے. اچھا. اور تقریباً 50% کام بھی کمپلیٹ کر دیا ہم نے. اچھا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا دبئی میں بھی بزنس ہے، تو وہاں پہ کون سا بزنس ہے؟ دبئی میں بھی میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. صحیح. وہاں پہ بھی کمپنی بنائی ہے اور انشاءاللہ جلد وہاں پہ یعنی 2 ماہ کے اندر رمضان کے بعد ہم وہاں پہ اپنے آفس کا افتتاح کریں گے. زبردست. انشاءاللہ دبئی کی مارکیٹ تو ریئل اسٹیٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی جا کے اچھا کام کریں گے. اتنا اچھا کام میری کوشش ہے کہ اتنی اچھی ٹیم تیار کروں کہ صرف دبئی کے لیے نہیں بلکہ وہ ٹیم پاکستان کے لیے بھی فخر کا باعث بنے. یعنی ہمارے ملک کے لیے بھی، ہمارے یہاں پہ بیٹھے جو نوجوان ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں ان کے لیے بھی اور دبئی کے لیے بھی.